اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد. خلاصہ سورۃ بنی اسرائیل. اے میرے محبوب، فرما دیجئے کہ اللہ کو شریکوں، معاونوں، نائبوں، وزیروں، مشیروں، شفعائے غالبہ سے پاک سمجھو، جس نے اپنے بندہ توحید بیان کنندہ کو اس بات نبوت کے لیے ایسا بڑا معجزہ دکھایا کہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرا دی. پس اس معجزہ کو دیکھ کر اس دعویٰ توحید کو مان لو. اور موسیٰ کو بھی یہی کہا تھا، یعنی غائبانہ حاجات میں ایک اللہ کو پکارو. پس لوگوں دعویٰ مان لو. نوح بسبب شکور ہونے کے عذاب الہی سے بچ گئے. تم بھی اس دعویٰ کو مان لو، عذاب الہی سے بچ جاؤ گے. نا قدری میرے اس مسئلہ کی نہ کرو. دیکھو بنی اسرائیل کو ہم نے کہا تھا کہ تم 2 بار یا کئی بار فساد برپا کرو گے. جب ایک دفعہ کرو گے تو تم پر ایک بڑی سخت قوم مسلط کر دیں گے. پھر تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے ہم تمہیں غالب کریں گے. اور جب تم لوگ پھر پیغمبر کے نافرمان ہو جاؤ گے تو تم پر بڑی سخت قوم مسلط کر دیں گے، جو تمہیں ذلیل و خوار کر دے گی، یعنی قتل کر دے گی، اور آخرت میں تمہیں جہنم میں داخل کریں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اسی طرح اے مشرکین مکہ، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے ایک دفعہ قحط کا عذاب آیا. اب تمہیں یہ معجزہ دکھایا گیا. اب بھی نافرمانی کی تو دنیا میں ہلاک کر کے آخرت میں جہنم میں داخل کر دیں گے. پھر سن لو، قرآن کا دعویٰ بڑا محکم ہے. جس نے مان لیا اس کے لیے اجر عظیم ہوگا، اور جس نے نہ مانا اس کے لیے عذاب علیم ہوگا. احمق لوگ بجائے دعویٰ ماننے کے مذاق کرتے ہوئے خیر کی طرح شر مانگتے ہیں. کہتے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً. ان کا فرض تھا دعویٰ کے دلیل کو غور کرنا. سنو، اللہ ہی ہے جس نے رات دن بنائے. هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ فَادْعُوهُ خَاصَّةً. جو یہ دعویٰ نہ مانے گا اس کو اپنا نقصان ہوگا، اور جو مان لے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا. سنت اللہ جاری ہے کہ مبلغین بھیج کر لوگوں کو حق بات پہنچائی جاتی ہے، پھر مکذبین کو ہلاک کیا جاتا ہے. اور ایسا نہیں کیا جاتا کہ معاندین کا رزق بند کر دے، کیونکہ وما کان عطاء ربک محظورا. قیامت میں بڑے بڑے درجات ملیں گے اور بڑی فضیلتیں. انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور وہ درجات و فضائل اس وقت حاصل ہوگے جب اللہ کے ساتھ اوروں کو الہ نہ بنایا جائے، اور احسان کیے جائے، ظلم نہ کیے جائے. یعنی قتل اولاد، قتل نفس مومنہ، زنا، پرایا مال، خصوصاً یتیم کا مال کھانا، ناپ تول میں کمی بیشی، بدگمانی کر کے کسی کا نقصان کرنا، اترا کر چلنا، یہ سب احکام واجب الترک ہیں. اور شرک ان سے بھی زیادہ برا اور واجب الترک فعل ہے. اور دلائل سے واضح بھی ہو چکا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. پھر فرشتوں کو بنات اللہ کہہ کر اللہ کا نائب سمجھ لینا کہ اللہ نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، بہت بڑی نامعقول بات ہے، جس سے اللہ کو بہت غصہ آتا ہے. اور ہم نے تو ہر قسم کے دلائل سے یہ مسئلہ قرآن میں بیان کیا ہے، لیکن یہ مشرک لوگ نفرت ہی کرتے ہیں. یہ ان کا حق تو نہ تھا. ان دلائل سے بڑی وضاحت سے پتہ لگ جاتا ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، مگر مشرک نہیں مانتے. اتنا نہیں سوچتے کہ اگر اور کوئی الہ ہوتا تو اللہ کے سوا اپنے پکارنے والوں کے حق میں جھگڑتا اور ان کے ہمیشہ کام ہوتے رہتے. اسی طرح تو اس طرح تو کوئی بھی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ الہ خاص اللہ ہے. دیکھو تو آسمان زمین اور تمام مخلوقات کا وجود اس بات پر دال ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، لیکن تم ان کے حال سے بھی کچھ نہیں سمجھتے اور شرک کرتے رہتے ہو. اور ضدی کفار صرف اناد کی وجہ سے نہیں مانتے، کیونکہ مہر جبارت لگ چکی ہے. پھر معاند مشرک قیامت کا بھی انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا دوبارہ اٹھنا بعید ذکل ہے. آپ ان سے کہیں کہ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ کہیں کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. پھر کہیں کہ کب اٹھائے گا؟ کہو وقت قریب ہے. تو کہتے ہیں کب؟ لیکن قیامت میں اسرافیل کے ذریعے تمہیں اللہ بلائے گا تو فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جی کر اٹھ کھڑے ہوں گے.
اور کہو گے کہ ہیں جلدی آ گئی۔ میرے مومن بندوں کو سمجھا دو کہ تبلیغ کے وقت نرمی اور خوش خلقی سے کام لیں، کافروں کی گالیوں کا نرمی سے جواب دیں۔ سخت کلامی مضر ہے، اس سے آپس میں پھوٹ اور فساد پڑے گا۔ جو اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں رکاوٹ ہے، اور نرمی سے سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو واقعی بڑے بڑے درجے دیتا ہے، لیکن پکار سننا صرف اللہ کا کام ہے، کیونکہ ہمدان جو وہی اللہ ہے۔ دیکھو سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت اسی نے دی، داؤد کو زبور اسی نے دی، پھر اس داؤد کو متصرف اور عالم الغیب سمجھ کر کیوں پکارتے ہو؟ نیز جب سب کچھ کرنے جاننے والا اللہ ہی ہے تو تم اپنے مذمومہ شفعاء کو کیوں بلاتے ہو؟ وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ مالک ہونا تو رہا ایک طرف، وہ تو خود ہی اللہ کو پکار کر اپنا قرب الہی کی تلاش میں ہیں اور اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ مشرک ہمارے بیان پر غور نہیں کرتے، معجزے مانگتے ہیں لیکن ہم نہیں دیتے، کیونکہ معجزات تخویف کے لیے آتے ہیں کہ جب معجزات دیکھ کر بھی نہ مانیں گے تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو مبلغ بنایا اور معجزہ اسراء کا تخویف کے لیے دیا، اور شجر ملعونہ کا ذکر بھی تخویف کے لیے کیا، پھر بھی یہ لوگ سرکشی کرتے ہیں اور مانتے نہیں۔ ان کو بھی پہلوں کی طرح ہلاک کیا جائے گا۔ تو اب اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر مان لو، شیطان کے تابع نہ بنو، یہ تمہارا جدی پشتی دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی بس نہ چلے گا، اس لیے تم عباد اللہ بنو، پھر تم پر اس کا تسلط نہ ہوگا۔ دیکھو دریاؤں میں کشتیاں وہی چلاتا ہے، اللہ کی کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر تم ایسے ہو کہ کشتیوں میں مصیبت آتی ہے تب تو صرف اللہ کو پکارتے ہو، اور جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو تب خاص اللہ کی پکار میں لگے رہتے ہو۔ ارے تمہیں کچھ خطرہ نہیں؟ تمہاری اس خباثت کی وجہ سے اللہ تمہیں اس دنیا میں بھی ہلاک کر سکتا ہے، پھر تم اس خباثت سے باز کیوں نہیں آتے؟ تو اے مشرکو، ذرا میرے انعامات کو تو دیکھو اور سوچو، پھر تم شرک سے باز کیوں نہیں آتے؟ اتنے دلائل کے بعد بھی جو شخص اس دعویٰ کو نہیں مانتا وہ قیامت میں جنت سے محروم ہو رہے گا۔ بس آؤ، ڈرو، مان جاؤ۔ دعویٰ دلائل عقلیہ سے ثابت ہو بھی گیا، اور اس دعویٰ کی سچائی کے لیے ایک بڑا معجزہ بھی دکھایا گیا۔ پھر بھی کفار کا یہ حال ہے کہ آپ کو اس دعویٰ کے خلاف کرانا چاہتے ہیں۔ شاید یہ کہتے ہوں گے کہ اللہ کا تصرف اور اللہ کا علم ہی بس بیان کرتے رہو، جو ایک متفق علیہ مسئلہ ہے، اور ہمارے مذہب کی تردید نہ کرو۔ اور پھر ان کفار کا حال یہ ہے کہ میرے نبی کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کان کھول کر سن لیں، اے نبی میرا وعدہ رہا کہ جب آپ یہاں سے نکل کر جاؤ گے تو ہم انہیں ہلاک کر دیں گے۔ یہ معاندین کو ہلاک کرنا اللہ کی سنت جاریہ ہے۔ اے نبی، یہ مکہ والے جو آپ کو مصائب پہنچاتے ہیں، سو ان مصائب کے ازالہ کا علاج یہ ہے کہ آپ نمازیں پڑھ کر دعائیں مانگیں۔ یہ فعل دافع ہے مصائب کا۔ اور یہ کہیں کہ اسلام آ گیا، کفر جاتا رہا، کیونکہ کافروں کو ہلاک کیا جائے گا۔ قرآن فی الواقع رحمت تو ضرور ہے، مگر کفار کے لیے ان کے انکار کی وجہ سے رحمت بن گیا۔ یہ مشرک اس قدر ڈھیٹ ہیں کہ اپنے معبودوں سے مایوس بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان کی پکار نہیں چھوڑتے۔ اچھا میں سب کو جان رہا ہوں، پھر یہ ضدی کہتے ہیں کہ ہمیں روح کی حقیقت بتا دو، ہم مان لیں گے۔ آپ کہیے لوگو، تم کم علم ہو، تم اس چیز کو نہیں سمجھتے، بس تمہارے لیے صرف معجزہ قرآن کافی ہے، جس میں ہم نے ہر قسم کے دلائل کے ساتھ دعویٰ کو بیان فرمایا ہے، اور یہ لوگ مسلسل انکار کیے جا رہے ہیں اور معجزے مانگتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھلا اللہ نے بشر کو رسول بنا بھیجا۔ اچھا اگر تم نہیں مانتے اور معجزات ہی مانگتے ہو اور بشر کا رسول ہونا تسلیم نہیں کرتے تو میں تمہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ پھر سن لو، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے اور کسی کے قبضے میں کچھ نہیں۔ اور اگر اللہ کے خزانے کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتے کہ تو کسی کو کچھ نہ دیتا، کیونکہ کان الانسان قتورا، کہ انسان دل کا تھوڑا ہے، تو معلوم ہوا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عیسیٰ، عزیر علیہ السلام وغیرہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، پر اسی کو پکارو۔ یہ مشرک جو آپ کو مکہ سے نکالنے کی فکر میں، انہیں علم نہیں کہ فرعون نے بھی موسیٰ کو اپنے شہر سے نکال دیا تھا، پھر فرعون اور اس کی قوم کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا۔ اسی طرح جب آپ نکل جاؤ گے تو ہم بھی انہیں ہلاک کر دیں گے۔ نیز دعویٰ بالدلیل بیان ہو، ضدی لوگوں نے معجزہ مانگا
معجزہ دیا گیا پھر بھی نہیں مانتے، تو فرعون کی طرح اسی دنیا میں ان کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ اور قرآن کو جس طرح اتارنا تھا اسی طرح ہم نے اتارا، اور اس کا دعویٰ بھی ایسا ہی ہے جو بالکل سچ اور برحق ہے۔ آپ فقط مبلغ ہیں، الہ نہیں ہیں۔ اور قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگ سمجھ کر مان لیں۔ اب کہہ دو او معاندین، تم مانو یا نہ مانو، مسلمان تو اس کو مانتے ہیں اور اس کو سن سن کر خشیت ان پر طاری ہوتی رہتی ہے اور روتے رہتے ہیں۔ اب یہی دعویٰ بیان کرتے رہو اور یہی دعوت دیے جاؤ کہ ایک اللہ کو پکارو، خواہ اس کے ناموں میں سے کسی نام سے پکارو، کیونکہ اس کے سارے ہی اچھے اچھے نام ہیں، اور وہی ہمہ کن اور ہمہ دان ہے، نہ اس کا کوئی نائب ہے، نہ شریک، نہ وہ کسی کا محتاج۔ اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھو۔